ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اس وقت دنیا میں دو بڑے طبقے ہیں، ایک مسلمان اور دوسرا کفار۔ مسلمان ہی اللہ کے سچے دین کو ماننے والے ہیں، کیونکہ اللہ کا دین دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے علاوہ سب مذاہب باطل ہیں، اور مسلمانوں کے علاوہ سب کے سب کافر ہیں، گمراہ ہیں۔ اگرچہ مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ راہ حق سے ہٹے ہوئے، وہ کفر اور شرک تک میں مبتلا ہے، اور دیگر بہت ساری گمراہیاں ہیں، لیکن اس وقت بحیثیت مسلمان ہونے کے بات ہو رہی ہے۔ اگرچہ مسلمان بھی کافی تعداد میں اس وقت دنیا میں موجود ہیں، لیکن کفار کی تعداد، چاہے وہ کفار عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ہندو ہوں، یا پھر ملحد اور بے دین قسم کے لوگ، ان کی تعداد مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اگرچہ یہ بھی خوش عین بات ہے الحمدللہ کہ مسلمانوں کی آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور بہت سارے مغربی ممالک میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے۔ یہ جو دو طبقے ہیں، ان میں اس وقت بڑی شدید جنگ جاری ہے، کہیں حربی جنگ، کہیں اقتصادی جنگ، اور کہیں تہذیب کی جنگ۔ اور عالم کفر اس وقت غلبے کی حیثیت رکھتا ہے۔ مسلمان ان کے سامنے کمزور ہیں، پسے ہوئے ہیں، مظلوم ہیں، مجبور ہیں، مقہور ہیں۔ اگرچہ ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کو عالم کفر پر ہر اعتبار سے غلبہ تھا، پھر ایک وقت آئے گا کہ دوبارہ قرب قیامت مسلمانوں کی عظمت رفتہ واپس آئے گی، اور مسلمانوں کو فتوحات ملیں گی، حتیٰ کہ ایک عظیم الشان لمحہ وہ بھی آئے گا جب ان کافروں کو کہیں بھی جائے پناہ نہیں ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کوئی اسلام دشمن کسی درخت کی پناہ میں بھی چھپنے کی کوشش کرے گا تو اللہ کی توفیق سے وہ درخت ہی بول پڑے گا، اے مسلمان ادھر آؤ، میرے پیچھے یہ یہودی چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر دو۔ یہودیوں کا یہ نام اور یہودیوں کی یہ کم بختی زیادہ اس لیے آئے گی کہ اس وقت اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جتنی سازشیں ہیں ان کے پیچھے بنیادی طور پر انہی کا ہاتھ ہے۔
تو ہمیں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رکھنی چاہیے، بلکہ ہمیں معلوم ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف عالم کفر سازشیں کر رہا ہے، انفرادی طور پر بھی اور ملت واحدہ بن کر بھی۔ اسلام کے خلاف جب معاملہ آتا ہے تو سارا عالم کفر وہ ملت واحدہ بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اپنی عددی قلت اور وسائل کی کمی کی وجہ سے اتنے بڑے یا اتنے بڑے دشمنوں جو وسائل سے قوت سے مالا مال ہیں ان کے آگے بے بس ہے۔ ہم اس وقت پوری طرح عالم کفر کی سازشوں کا شکار ہیں، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دی تھی۔ قرآن میں آج سے 14 صدیاں قبل اللہ نے یہ خبر دے دی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا۔ اے ایمان والو اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ یہ کافر تمہارے کھلم کھلا دشمن ہیں۔ اگرچہ یہ بات اس وقت کے جو کافر مشرکین مکہ اور یہودی یا ضمناً عیسائی تھے ان کے بارے میں، لیکن کافرین کہہ کہ اللہ تعالیٰ نے گویا قیامت تک آنے والے سارے کافروں کے عزائم کو بے نقاب کر دیا۔ یہ تمہارے دشمن، سب کافر اسلام اور مسلمانوں کے دشمن، عارضی اور وقتی طور پر اپنے مفاد کی خاطر اگر کوئی مسلمانوں سے یا مسلمانوں کے کسی ملک سے دوستی کا اظہار کرتا ہے تو وہ اس کی منافقت ہے۔ آج سب سے بڑھ کر چین کو پاکستان کا دوست قرار دیا جاتا ہے، اس کے اپنے مفادات ہیں، کوئی دلی لگاؤ نہیں ہے اسے پاکستان سے، اپنے تجارتی مفادات ہیں، اقتصادی مفادات ہیں، اور پھر اسے بھی ہندوستان سے خطرہ رہتا ہے، اور وہ اس طرح پاکستان کے ساتھ مل کر اس خطرے کا وہ بھی مقابلہ کر رہا ہے۔ وگرنہ چین کے جس صوبے میں مسلمان کثیر تعداد میں رہتے ہیں وہاں مسلمانوں پر کس طرح عرصہ حیات تنگ ہے، کس طرح وہ ظلم اور بربریت کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ آپ لوگ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں میڈیا میں آتی رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی یہ تمہارے دشمن۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کی اکثریت، یہ یہود و نصارہ، ان کی اکثریت وہ یہ بات چاہتے ہیں، ان کا یہ ارادہ اور عزم ہے کہ اے مسلمانوں تمہیں دوبارہ کفر کی طرف لوٹا دیں، تمہیں ایمان سے محروم کر کے کفر کی طرف لوٹا دیں۔ یہودی چاہتے ہیں کہ تم یہودی بن جاؤ، عیسائی چاہتے ہیں کہ تم عیسائی بن جاؤ، اور اللہ نے اس مقام پر وجہ بھی بتا دی حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق۔ یہ صرف مسلمانوں تم سے حسد کرتے ہیں، ان کو
اپنے گمراہ ہونے، باطل پر ہونے کا پورا یقین، اور تمہارے حق پر ہونے کا بھی پورا یقین، لیکن دنیاوی مقاصد اور مفادات کی خاطر وہ اسلام لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مخالفت کی وجہ سے جو دشمنی پیدا ہو چکی ہے، اب اس دشمنی کو نبھانا چاہتے ہیں وہ، حالانکہ حق واضح ہو چکا ہے کہ مسلمان حق پر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، لیکن پھر بھی یہ تم سے دشمنی رکھتے ہیں۔ اب تم سے حسد ہے ان کو کہ یہ کیوں جنت میں جائیں، یہ کیوں دین حق کے پیروکار بنیں، وہ تمہیں بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ دو آیتیں آپ کو بتائیں جس میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہود و نصارہ اور پورا عالم کفر مسلمانوں تمہارے دشمن ہیں، اور ان کی دشمنی یہ ہے کہ تمہیں ایمان کی دولت سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری آیات، مثلا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ آپ سے یا اے مسلمانوں تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، جتنا بھی تم ان کی باتیں مان لو، ان کے آگے گھٹنے ٹیک دو، ان کی شرائط تسلیم کر لو، جھک جاؤ، اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو۔ وہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹانا چاہتے ہیں، ان کو تم سے دشمنی تمہارے مسلمان ہونے کی وجہ سے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ عالم کفر مسلمانوں کی جان کا بھی دشمن ہے، مسلمانوں تمہارے ایمان کا بھی دشمن، اس لیے وہ سازشوں میں لگا ہوا، طرح طرح کی سازشیں، ہر قسم کی سازشیں، کوئی ایک سازش نہیں، ان کی بہت ساری سازشیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کثرت سے قرآن مجید میں کیا ہے کہ یہ کس قسم کی سازشوں میں مبتلا ہے۔ ہم ان سازشوں میں سے چند کی نشاندہی کرتے ہیں۔ نمبر 1، کیونکہ یہ بنیادی طور پر مسلمانوں کو اسلام سے ہٹانا چاہتے ہیں، لہذا یہ عالم کفر یہ اسلامی تعلیمات پر تان کرتا ہے، اسلامی تعلیمات میں کجی تلاش کرتا ہے، اسلامی تعلیمات میں نقائص ڈھونڈتا ہے، اور پھر جھوٹ موٹ، غلط بیانی، جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے اسلام میں جھوٹے نقائص اور جھوٹی تان زنی کر کے اسلامی تعلیمات کو اور مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں، تاکہ مسلمان اسلام سے متنفر ہو جائیں، اور ضمناً جو اسلام تیزی سے ان کے علاقوں میں پھیل رہا ہے، پورے عالم میں پھیل رہا ہے، تو اسلام کا یہ پھیلاؤ رک جائے کہ اسلام کا ایک نعوذ باللہ مکروہ چہرہ وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ ان کی ایک سازش کا رخ ہے، اسلامی تعلیمات پر قدغن، اسلامی تعلیمات پر عیب جوئی، ہماری جو نظام حدود ہے ان کو ظالمانہ کہتے ہیں، اصل ان کو ظالمانہ ان یہود و نصارہ اور ان کافروں نے کہا تھا، اور ان کے یہی جملے ہم مسلمانوں کی زبانوں پر۔ ملک کے ایک وزیر اعظم نے کسی دور میں کہا تھا کہ یہ جو اسلامی حدود ہیں، یہ چوروں کے ہاتھ کاٹنا، زانیوں کو کوڑے لگانا، یہ ظالمانہ حدود ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ مسلمانوں کی زبانوں پر یہ کلمے کس نے رکھے، یہ باتیں کس نے رکھی؟ یہ انہی یہود و نصارہ اور کافروں نے رکھی۔
انہوں نے باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت بہت پہلے سے اپنے مفکرین، اپنے دانشور، اپنے پڑھے لکھے لوگ، اپنے فن میں ماہرین، پی ایچ ڈی، ان کو پورے وسائل سے، پوری سرپرستی سے اور بھرپور اور بھاری تنخواہوں کے ذریعے اس کام میں لگایا کہ اسلام کا مطالعہ کر کے اسلام کے رخ زیبا کو داغدار کرو اور اسلام میں کیڑے نکالو، کجروی تلاش کرو، جیسا ہو پائے، جیسا بن پائے، اسلامی تعلیمات کو مسخ بھی کرنا پڑے، جھوٹ بھی بولنا پڑے، اسلام کو بدنام کرو۔ چنانچہ انہوں نے خوب اور خوب یہ کام کیا، اور پھر ہمارے بعد کے مسلمانوں نے، پڑھے لکھے لوگوں نے ان کی کتابیں پڑھی اور ان کو بڑی تحقیق کی کتابیں قرار دیا۔ یہ جی فن تحقیق کی یہ شاہکار کتابیں ہیں، ان کو پڑھا اور پھر ان کے ایمان متزلزل ہو گئے، ایمان خراب ہو گئے، اسلام سے بدظن ہو گئے، اور پھر وہ بدعقیدگی اور اسلام کے خلاف وہ بدگمانی کہ فاسد نظریات یہ مسلمان ان کی یونیورسٹیوں سے لے کر آ کر مسلمانوں میں پھیلانے لگے۔ آج ہماری یونیورسٹیوں اور کالجوں میں کتنے پروفیسر ہیں ملحد، زندیق، بے دین، کمیونسٹ، یہ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، لیکن پھر ان یہود و نصارہ کی ان سازشوں کا شکار ہوئے۔ آج بڑے فخر سے لوگ کہتے ہیں ہمارا بیٹا آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، انگلینڈ میں پڑھنے گیا ہوا ہے، یورپ میں اپنی تعلیم مکمل کر کے آیا ہے، وہاں سے انجینئر بن کر آیا ہے، وہاں سے ڈاکٹر بن کر آیا ہے، وہاں سے یہ کر کے آیا، یہ کر کے آیا ہے۔ یہ نہیں کہ ان میں سے کتنے ایسے ہیں وہاں پر اپنی ایمان اور اسلام کی دولت کو چھوڑ کے آئے اور ان کے کفر اور الحاد اور زندیقیت کو اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں اور خود پڑھے درجے کے بدعمل ہو گئے ہیں اور پھر مسلم معاشرہ کو خراب کر رہے ہیں۔ یہ سازشیں ہیں جن کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے، ادراک ہی نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے احادیث کی روشنی میں بلاد کفر کی طرف بلا انتہائی شدید ترین ضرورت کے سفر کرنے سے منع کیا۔ اگر کوئی جاتا بھی ہے تو پھر وہ جائے جو پہلے سے کچھ دین جانتا ہو، شریعت جانتا ہو، تاکہ وہ اپنا ایمان بچا سکے، یا وہ جائے جو دینی تعلیم سے پوری طرح آراستہ ہو اور وہاں جا کر ان کی اصلاح کر سکے اور وہاں جا کر اسلام کا پیغام پہنچا سکے۔ محض اعلیٰ نوکریوں کے لیے، محض دنیا کی زیب و زینت کے لیے آج یہ گمراہی کی راہوں پہ مسلمان چل رہے ہیں اور ان کو احساس ہی نہیں ہے۔ ایمان ختم ہو جاتا ہے، دین ختم ہو جاتا ہے، عمل ختم ہو جاتا ہے اور ان کو احساس ہی نہیں۔ تو یہ قدغن لگاتے ہیں۔ کبھی ہماری خواتین کے متعلق دین کے احکامات کو جو خواتین کی عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے ہیں اور معاشرے کو پاکیزگی کی راہ پہ چلانے کے لیے ہیں، ان پر بھپتی کستے ہیں کہ یہ تو عورتوں پر ظلم، مسلمان عورتوں کو آزادی نہیں دیتے، عورتوں کے بغیر دنیا ترقی نہیں کر سکتی۔ میں کوئی عورتوں کی تحقیر نہیں کر رہا، لیکن اللہ نے جو ان کو میدان دیا ہے، دائرہ کار دیا ہے، وہ بڑا عظیم الشان میدان اور دائرہ کار ہے۔ آج مردوں کی، نوجوانوں کی کمی نہیں ہے انجینئرنگ پڑھنے کے لیے، ڈاکٹری پڑھنے کے لیے، سائنس پڑھنے کے لیے، ان تمام شعبہ جات میں پڑھنے کے لیے لڑکوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔
خواتین کا دائرہ کار ایک الگ ہے. ایک حد تک یہ دنیاوی تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے، یا کچھ متعین تعداد میں کچھ خواتین ان شعبے میں بھی مہارت حاصل کر سکتی ہیں، اس میں خوب تعلیم حاصل کر سکتی ہیں، لیکن بالکل شانہ بشانہ مردوں کی طرح ہر شعبے میں، ہر معاملے میں خواتین کو ان یونیورسٹیوں اور کالجوں میں اور پھر یورپ میں اور دیگر دنیا کی یونیورسٹیوں میں بھجوانا، یہ اسلام کی تعلیمات پر ایک قسم کا قدغن ہے. اسلام نے عورتوں کو غلامی کی زندگی پر مجبور کر دیا، ہم نے عورتوں کو آزادی دی. یہ آزادی نسواں کا نعرہ، یہ اسلام کی تعلیمات پر قدغن، اور ہم مسلمان بھی یہی سمجھ. ہاں نعوذ باللہ، اسلام نے تو عورتوں کو بس گھروں میں پابند کر کے رکھ دیا. پہلی بات یہ کہ پابند کر کے نہیں رکھا، بوقت ضرورت خواتین گھر سے باہر جا سکتی ہیں، ایک حد تک شرعی حدود و قیود میں تعلیم حاصل کر سکتی ہیں. پھر ان کا جو دائرہ کار ہے اس سے بڑا کوئی کام ہی نہیں. اپنے بچوں کی تربیت، دیکھ بھال، اپنے گھر کی حفاظت، اپنے شوہر کی خدمت، اور اس ایک گھرانے کی پوری نگرانی، تاکہ شوہر اپنے دنیاوی معاملات کو پورے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، احسن طریقے سے نبھائے، اور گھریلو معاملات سے وہ بالکل فارغ ہو جائے. یہ دونوں کا ایک دائرہ کار ہے. بہرحال اس طرح کی تان تشنیع اور عیب جوئی اسلام پر کی گئی، حدود اللہ پر تان و تشنیع، اور اسی طریقے سے اسلامی تعلیمات پر تان و تشنیع. اور اسلام میں جہاد جو اپنے دفاع کے لیے اور دین کے غلبے کے لیے ہے، اور اب تو صرف رہی ہی اپنے دفاع کے لیے کیا ہے، دفاع کے لیے. اس دفاع کے لیے جہاد کو بھی دہشت گردی قرار دے دیا گیا. وہ پوری دنیا میں تسلط جماتے پھریں، مشرق مغرب شمال و جنوب میں ان کی فوجیں بر اعظموں کا سفر طے کر کے پہنچیں، وہ اپنا تسلط جمائیں، حکومتوں کو پلٹ کے رکھ دیں. وہ کچھ نہیں ہے، لیکن کہیں مسلمان اپنے دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اپنے بچاؤ کے لیے، تو وہ دہشت گرد. اور آج پھر یہ ساری باتیں جو ان انگریزوں اور غیر مسلموں اور کافروں کی طرف سے آئی ہوئی ہیں، افسوس تب ہوتا ہے جب یہ ساری باتیں یہ مسلمان چبا رہے ہوتے ہیں، یہ میڈیا ان کو بیان کر رہا ہوتا ہے، یہ میڈیا کے لوگ ان کی بولی بول رہے ہوتے ہیں. حقیقت یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کے اعلی کار ہیں، یہ منافقانہ کردار ادا کر رہے ہیں، جو بجائے اسلام کا دفاع کرنے کے، اسلام کا دفاع کرو. تم مسلمان ہو، اسلام پر اعتراض ہو رہا ہے، اسلامی تعلیمات پر تان ہو رہی ہے، مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور تم ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے. یہ کہاں کا اصول ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کی مسلمانی ہے؟ تو جہاد پر تان و تشنیع، ایک تو یہ ان کی سازش ہے، اسلامی تعلیمات پر تان و تشنیع. اور نمبر 2، مسلمانوں میں بد عملی اور بے عملی کو رواج دینے کی پوری کوشش کہ مسلمان بد عمل بن جائے، بے نمازی بن جائے، روزے نہ رکھے، حج نہ کرے، زکوٰۃ نہ دیں، صدقات خیرات نہ دیں، قرآن کی تلاوت نہ کرے، مساجد سے ان کا تعلق ختم ہو جائے. اور پھر مزید یہ کہ یہ زنا، جوا، چوری، ڈاکہ، شراب نوشی اور دیگر فسق و فجور اس میں مبتلا ہو جائے. اس میں ان غیر مسلموں کا بڑا کردار ہے. مسلمانوں،
یہ جو تم بد عملی، بد کرداری، بے عملی اور فسق و فجور کا شکار ہو، اس میں شیطان کی سازشیں، وسوسے اور باطل خیالات، اور اس کے ساتھ ساتھ ان اسلام دشمن عناصر، یہودی، عیسائی، ہندو اور دیگر مسلم دشمن قومیں، یہ ان کی بڑی کوششیں شامل ہیں، بڑی سازشیں شامل ہیں۔ یہ بے حیائی کا سیلاب یورپ سے آتا ہے، برائی کا سیلاب یورپ سے آتا ہے، اور مادیت کا سیلاب کہ دنیا میں کماؤ، کھاؤ، پیو، عیش کرو، آخرت کس نے دیکھی ہے؟ خوب کماؤ، اور یہ کہ دنیا بنانے اور کمانے اور ترقی کرنے میں جو چیز رکاوٹ بنے اسے چھوڑ دو۔ یہ سوچ کہاں سے آئی ہے؟ کس نے دی ہے؟ آج مسلمان دکان پہ دکان، فیکٹری پہ فیکٹری، کارخانے پہ کارخانہ، 1 2 3 اس پہ لگے ہوئے ہیں، نماز کی پرواہ نہیں، روزوں کی پرواہ نہیں، مسجد سے تعلق ٹوٹ گیا، اللہ کی کتاب قرآن مجید سے تعلق ٹوٹ گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرو، صبح و شام اس کی تسبیح اور تنزیہ بیان کرو۔ یہ تعلق ختم ہو گیا۔ یہ سوچ اور فکر کہاں سے آئی؟ انہی مغربی قوموں سے۔ وہ خود بھی اسی راہ پہ چل رہے ہیں جسے وہ اپنا دین سمجھتے ہیں، شریعت سمجھتے ہیں، مذہب سمجھتے ہیں، انہوں نے اسے بھی خیر بات کہہ دی ہے، پیٹھ پیچھے پھینک دیا ہے، اور اپنی تعلیمات کے خلاف کر رہے ہیں دنیا کی ترقی کے لیے، دنیا کے عروج کے لیے، اور مسلمانوں کو بھی اسی کام پہ لگا دیا، اسی کام پہ لگا دیا۔ مادیت، فسق و فجور، بد عملی، بے حیائی، عیاشی، زندگی سے لطف اٹھاؤ، یہ تصورات، نہ کھانا پینا منع ہے، نہ کاروبار منع ہے، نہ زندگی سے لطف اٹھانا منع ہے، نہ شادی منع ہے، نہ بچے پیدا کرنے منع ہے، لیکن دین کے ساتھ جڑ کر، دین کے دائرے میں، شریعت کے دائرے میں، عملی زندگی کے ساتھ اور فسق و فجور سے بچتے ہوئے، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، زندگی کا لطف اٹھانا ہے تو پھر مذہب کی پابندیاں چھوڑ دو، زندگی کا لطف اٹھانا ہے تو پھر اپنی خواہشات پہ چلو، خواہشات۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ آج یہ عالم کفر کسی مذہبی پابندیوں کا روادار نہیں ہے، مسلمانوں تمہیں بھی وہ اسی نہج پہ چلانا چاہتا ہے، اور آج مسلمان بھی مذہبی پابندیوں سے آزاد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہندوانہ رسومات، ہندوؤں کی تہذیب آج مسلمانوں پر پوری طرح مسلط اس میڈیا کے ذریعے، مغربی تہذیب پوری طرح مسلط اس میڈیا کے ذریعے۔ لگتا ایسا ہے کہ مسلمانوں کو خراب کرنے کے لیے، مسلمانوں کی تہذیب کے خاتمے کے لیے، اور مسلمانوں کو اپنی گندی تہذیب میں مبتلا کرنے کے لیے یہ سارے بے حیائی اور برائی کے سلسلے جاری ہیں۔ یہ سارے پروگرام جو میڈیا پہ چلتے ہیں اور عالم کفر کی طرف سے آتے ہیں، سب ایک سازش کے تحت ہیں جنہیں مسلمان مزے لے لے کے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ والعیاذ باللہ۔ تو پھر یہ سب انہی کی سازش، یہ تمہیں مسلمان نہیں رہنے دینا چاہتے، اپنا جیسا بد عمل فاسق و فاجر بنانا چاہتے ہیں، تو یہ بھی ان کی سازشیں ہیں۔ اسی طرح اس وقت ایک بہت بڑی سازش کا ہم شکار ہیں۔
جو یہ عالم کفر کا دباؤ، امریکہ، برطانیہ، فرانس، ان سب کا دباؤ، ان مساجد اور مدارس سے نعوذ باللہ دہشت گردی پھیل رہی ہے. یہ سب باعمل مسلمان، یہ بس ہمیں ان سے خطرہ، یہ دہشت گرد ہے. یہ مساجد اور مدارس اور یہ باعمل مسلمان، یہ ہماری سلامتی کے لیے خطرہ ہے. بس ان کو پابند سلاسل کرو، ان کا ناطقہ بند کرو، ان پر پابندیاں لگاؤ. ایسے سخت سے سخت قوانین بنائے جا رہے ہیں کہ یہ جو تھوڑی بہت دینی فضا اور ماحول ہے، لگتا ہے کہ یہ بھی ختم ہونے والا ہے، یہ بھی ختم ہونے والا ہے. ایسی ایسی شرائط اور قیود اور پابندیاں مساجد اور مدارس اور دینی حلقوں کے حوالے سے. یقیناً کچھ لوگ ہر طبقے میں ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ کچھ عرصہ قبل مذہب کے نام پر واقعتاً دہشت گردی پھیلائی گئی، وہ بھی انہی عالم کفر کی سازشیں تھیں. ایسے لوگ انہی کی سازشوں کا شکار تھے، انہی کی پٹی پڑھائی ہوئی تھی. ان کو انہوں نے ہی اپنے پنجے میں کسا ہوا تھا. لیکن ایسے لوگ تو ہر طبقے میں صرف مذہبی طبقے میں کیوں، یہ خرابیاں تو ہر طبقے میں. بہرحال یہ بھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی سازش ہے. کھلی بات ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. FATF اس کے ذریعے آج مسلمانوں کو خوب جکڑا جا رہا ہے اور ان کی دینی سرگرمیوں کو محدود کیا جا رہا ہے. دینی مساجد اور مدارس کو تالے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور حد دیکھیں ڈٹھائی کی اور جرت کی. حکومت قانون سازی کرتی ہے اور کہتی ہے ہم مجبور ہیں، ہم FATF کے مطالبات ماننے پہ مجبور ہیں، وگرنہ ہم پر اقتصادی پابندیاں لگا دی جائیں گی. اقتصادی پابندیوں کا ڈراوا دے کر مسلمانوں سے ان کی مساجد اور مدارس کو بند کرایا جا رہا ہے. مسجد بنانا، کوئی دینی ٹرسٹ قائم کرنا، کوئی دینی پروگرام قائم کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا. ہاں، مذہب کے نام پر اگر وہ شرک کا پروگرام ہو، مذہب کے نام پر بدعت کا پروگرام ہو، پھر اس کی طرف سے، اس عالم کفر کی طرف سے کوئی پابندی نہیں، کوئی پابندی نہیں. درگاہیں بن سکتی ہیں شرک کے اڈے، جگہ جگہ پہ علم لگ سکتے ہیں شرک کے اڈے، اور محرم کے یہ بدعی جلوس جو اسلام کی ایک انتہائی بدنما تصویر نظر آتے ہیں، خرافات اور انتہائی بدعات ہیں، ان پر کوئی پابندی نہیں ہوگی. اس لیے کہ ان پر عالم کفر کو کوئی اعتراض نہیں. وہ تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ یہ بے دینی پھیلے. ہم بڑے مشکل احوال سے گزر رہے ہیں، اپنے دین کو بچانے کی فکر کریں. اسلام کے خلاف مسلمانوں میں جو تحریکیں برپائیں، اسلام کے خلاف مسلمانوں میں جو تحریکیں برپائیں، قادیانیت، رافضیت، یہ انہی یہود و نصارہ کی پیداوار. مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ رافضیت کا آغاز یہودیوں کی سازش سے ہوا تھا. عبداللہ بن سبا یہودیوں نے ایرانیوں کو، جن کی حکومت چلی گئی تھی اور در بدر وہ ٹھوکریں کھا رہے تھے کہ ان کی صدیوں کی حکومت چلی گئی، ان کے اندر گھس کے ان کو اسلام اور مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے ابھارا. اور انتقام لینے کی اور کوئی صورت نہیں، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کے مقابلے کی کسی میں قوت، ہمت اور طاقت نہیں تھی. اپنی وہ سلطنت واپس نہیں لے سکتے تھے.
تو پھر یہی تھا کہ منافقت کا لبادہ اوڑھو، اسلام کا نام لو، مسلمانوں میں گھس جاؤ، اور پھر مسلمانوں کی جڑوں کو کھوکھلا کرو، مسلمانوں کے عقائد کے خراب کرو، مسلمانوں کی عبادات کو خراب کرو، اور پھر اہل بیت کی محبت کے نام پر آج تک اسلام کے خلاف کھیل کھیلا جا رہا۔ یہ انہی یہودیوں کے ذریعے یہ سازش ہوئی، یا پھر یہ خود ایرانی جو آگ پرست ہیں، آگ پرست، انہوں نے اسلام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں میں خود انتقام کا جذبہ تھا، یہودیوں نے پیچھے پشت پناہی کی اور یہ گروہ معرض وجود میں آیا۔ آج اکثر رافضیوں اور اہل تشیع کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شیعت کا آغاز کیا ہے، یہ ہے کیا۔ اسلام کو جتنا نقصان اس گروہ نے پہنچایا کسی نے نہیں پہنچایا۔ اس کو قائم کس نے کیا؟ یہودیوں نے اس کو قائم کیا ہی اسلام دشمنی کے لیے، خود اس وقت کے ان آگ پرستوں نے۔ آج دیکھ لو، سب سے بڑھ کر مسلمان تنگ ہیں تو انہی سے تنگ، آج مسلمانوں کی جو قوت پارا پارا ہے وہ انہی کی وجہ سے پارا پارا۔ قادیانیوں کو کون نہیں جانتا؟ یہ جب بر صغیر میں انگریز تھے، یہ انہوں نے مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے اور ایک جو مرکز ملت تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، قرآن و حدیث، اس سے دور کرنے کے لیے یہ جھوٹی نبوت کا شاخسانہ کھڑا کیا، اور آج بھی پورا عالم کفر قادیانیوں کی بھی سرپرستی کر رہا ہے اور ان ایرانیوں کی بھی، رافضیوں کی سرپرستی کر رہا ہے، کیونکہ یہ اسلام کے خلاف بڑا بھرپور ہتھیار ہے ان کے پاس۔ تو بڑے مشکل حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں اسلام کے خلاف جو سازشیں ہیں، جو طبقات اسلام کے خلاف ہیں مسلمانوں میں، یہ تصوف کا طبقہ ہے۔ تصوف، منکرین حدیث کہ اسلام کے کوئی ہمدرد ہیں؟ منکرین حدیث سے بڑھ کر اسلام دشمن کون ہے؟ جو رسول اللہ کے سارے فرامین کا انکار کرتا ہے اور قرآن کی منمانی تفسیر کرتا ہے، اس سے بڑھ کر اسلام دشمن کون ہے؟ اس انکار حدیث کی بنیاد انہی مستشرقین یہود و نصارہ کے لوگوں نے رکھی تھی، جیسے میں اشارہ کر چکا ہوں، اور آج بھی ان کی سرپرستی یہی لوگ کر رہے ہیں۔ یہ تصوف کے نام سے جو یہ سارے طبقات اور سلسلے جاری ہیں، درگاہیں اور مزارات ہیں اور مراقبے حال ہیں، یہ آباد ہیں، ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ عالم کفر بھی ان کی سرپرستی کرتا ہے، اس لیے ہماری حکومتیں بھی ان کے اشاروں پر انہی کی سرپرستی کرتی ہیں ہر دور۔ تو یہ اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ان کا گٹھ جوڑ بتاؤں کہ کتنا بڑا گٹھ جوڑ ہے عالم کفر کا۔ آپ دیکھیں مسئلہ فلسطین میں پورا عالم کفر اسرائیل کے پیچھے کھڑا ہوا، مسئلہ کشمیر میں پورا عالم کفر بھارت کے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ اتنا بڑا ظلم، بربریت کہ شاید تاریخ عالم میں اس کی مثال نہیں ملتی، جو 1 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے اور شدید ترین طریقے سے ظلم اور بربریت کا بازار کشمیر کے مسلمانوں پر ہو رہا ہے۔ عالم کفر پوری کی پوری سرپرستی کر۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں یمن میں حوثی باغی وہاں کے سنیوں کا قتل عام کر رہے ہیں، اور پھر اتنا جرأت کہ آئے روز وہ مکہ اور مدینہ اور ساتھ میں سعودی عرب کے تمام شہروں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور پورا عالم کفر ایران کے پیچھے اور ایران ان حوثیوں کے پیچھے۔ یہ اسلام کے خلاف۔ شام کی حکومت وہاں کے سنیوں کی نسل کشی کر چکی ہے، قتل عام کر چکی ہے۔ ایران شام کی سرپرستی کر رہا ہے اور پورا عالم کفر ان کی سرپرستی کر رہا ہے۔ یہ کس قدر ہم سازش کا شکار ہیں اور مشکلات کا شکار۔
اس سے قبل عراق میں دیکھیں، عراق میں یہ ایران نواز حکومت عراق میں کیسے اس نے حکومت قائم کی؟ کسی امریکہ، برطانیہ، روس، فرانس، عالم کفر کے ذریعے۔ اس سے بڑھ کر کے مثال دی جا سکتی ہے کہ مسلمانوں کی نسل کشی کر کے رکھ دی گئی سنیوں کی عراق سے، اور ایک ایران نواز حکومت مسلط کر دی گئی جو سنیوں کی دشمن ہے، دشمن۔ یہ سب اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ ہمارے لیے راہ نجات کیا ہے؟ میں بات کو مختصر کرتا ہوں۔ ہمارے لیے راہ نجات، ہمارے لیے بچاؤ کا راستہ کیا ہے؟ بالخصوص یہ جو اسلامی تعلیمات کے خلاف جو قدغن لگائے جاتے ہیں، اس کے لیے ہم قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھامیں۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، حدیث رسول اللہ کے فرامین بھی اللہ کی وحی ہے، یہ قرآن کی تفسیر ہے، قرآن و حدیث پورا دین ہے، صحیح حدیث کا مجموعہ موجود ہے، اس کو دین سمجھیں، اس کے خلاف ہر آواز کو شیطانی آواز سمجھیں، اس کے خلاف ہر آواز کو یہود و نصارہ کی آواز سمجھیں، اس کے خلاف ہر آواز کو اسلام دشمن عناصر کی سازش سمجھیں۔ اور اس وقت قرآن و حدیث کے خلاف سب سے بڑی سازش یہ روافض کی ہے۔ یہ نہ تمہارے قرآن کو مانتے نہ تمہاری حدیث کو مانتے، صحابہ پر تان زنی کر دی اور بعد والے سنیوں کو کافر کہہ دیا، باقی کیا بچا؟ قرآن تو ان کے ذریعے آیا، حدیث تو ان کے ذریعے آئی ہے، تو کتنی بڑی ہم سازش کا شکار ہے، اور کوئی ان کے خلاف کچھ کہنے کو تیار نہیں ہے۔ مسلمانوں کے یہ طبقات، یہ میڈیا اور یہ انہی کی بولی بولتے ہیں، شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی کہ اسلامی تعلیم کو مٹایا جا رہا ہے، مسخ کیا جا رہا ہے، اور وہ ان کی ہم نوائی کرتے ہیں۔ مقصد حیات کو سمجھو اور بد عملی اور بے عملی سے بچو۔ اگر اچھی طرح سمجھ لو کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے، اللہ کی بندگی، عبادت، اللہ کے دین پر عمل، تو پھر یہود و نصارہ کتنا کوشش کر لیں، بے حیائی کی کتنے پروگرام چلا لیں، فسق و فجور کو عام کرنے کی کتنے کوشش کر لیں، اگر تم مقصد حیات کو سمجھ جاؤ گے کبھی ان کی سازشوں کا شکار نہیں ہوگا۔ اور پھر اس عالم کفر کی طرف جو مظالم ہیں، جو اقتصادی پابندیاں ہیں، جو جبر و استبداد ہے، مسلمانوں تم بھی اور مسلمان حکاموں تم بھی اس پہ صبر کرو، استقامت دکھاؤ، ان کے آگے بچھ نہ جاؤ، جھک نہ جاؤ، ان کے آگے لیٹ نہ جاؤ۔ تم مسلمان ہو، مسلمانوں کے حکمران ہو، بہت بڑی ذمہ داری ہے تم پر، اس دین کی اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ سب کو میں صبر و استقامت کی تلقین کرتا ہوں۔ اور آخری نصیحت یہ ہے، اللہ کی نصرت اور تائید کے جو اسباب ہیں، ان اسباب کو اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ کی تائید و نصرت ملتی ہے تب جب اللہ کی سچی محبت آپ کے دل میں ہو، اللہ کے رسول کی سچی محبت ہو، دین کی سچی محبت ہو، دین پر عمل ہو، شرک اور کفر اور بدعات سے آپ دور ہوں، باعمل اور سچے پکے مسلمان ہوں، تو پھر اللہ کی نصرت آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کی کوئی تدبیر اور کوئی سازش تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ کہ ہم نے مسلمانوں کو، مسلمانوں کے علاقوں کو اور مسلمانوں کے عقیدے اور عمل تہذیب کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے ہر طبقہ کمر بستہ ہو جائے، تو پھر اللہ فرماتا ہے ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ یہود و ہنود اور عالم کفر کی سازشوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے حکام کو بالخصوص ہمت اور جرت اور بصیرت عطا فرمائے کہ وہ ان سازشوں کے خلاف وہ استقامت کی دیوار بنے، پہاڑ بنے، اور مسلمانوں کی تہذیب کی اور مسلمانوں کی جان مال کی وہ حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔
دین کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے ہم عملی طور پر پکے سچے مسلمان بن جائیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے انفرادی اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان یہود و ہنود کی سازشوں کو ناکام بنا دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔